رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا۔ جب اس نے ان کو فقر اور فاقہ کی حالت میں دیکھا تو جنگل کی طرف چل دیا۔ جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا، وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ اللہ کے حکم سے کہیں سے غلہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جا سکے۔ پھر وہ تنور کے پاس گئی، اس کو گرم کیا، اس میں آگ جلانے کے اعتبار سے۔ پھر اس نے خود بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے مالک ہمیں رزق دے۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے اردا گرد آٹے کے لیے کوئی جگہ بنی ہوئی تھی، جس کو چکی کا گرانڈ اور کہیں کہیں چکی کی بھر بھی کہتے ہیں، وہ آٹے سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور میں روٹیوں سے بھی تندور کیا ہے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس بیوی کے شوہر واپس آئے، بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کچھ پایا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے، یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہے۔ یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر دیکھا، تعجب اور شوق میں غالباً اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا۔ پھر جب یہ ماجرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے، چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جل شانہ محتاج تو نہیں کہ بھئی آٹے ہوں، دانے ہوں تو اسی میں سے آٹا نکلے، پھر تندور میں روٹیاں گوندنے کے بعد تو اللہ پاک یہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اسے انبیاء کے ساتھ جو ایسے خرق عادت جو انسان کے یقین اور مشاہدے کے خلاف چیزیں، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو نیک اولیاء ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کیا ہوتا ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جو پیدا کرنے والا ہے اور سب رزق دینے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل